اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، یہ خطاب ہے اللہ رب العزت کا اپنے محبوب کو، اور خطاب محبت ہے، خطاب محبت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو نبی کہہ کر خطاب فرما رہا ہے، اے میرے نبی، ان ارسلناک شاہدن، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر۔ شاہد کا معنی حاضر و ناظر، شاہد کا معنی موجود، شاہد کا معنی دیکھنے والا۔ ہم نے آپ کو دیکھنے والا، ساری کائنات کے اعمال دیکھنے والا، ساری امت کو دیکھنے والا، امت کے ظاہر اور باطن کو دیکھنے والا، اور شاہد کے معنی حاضر و ناظر۔ ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، ہر مکان اور ہر زمان کے اندر حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ شان شاہدیت کے ساتھ بھیجا ہے۔ ان ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا، اور مبشر، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، ونذیرا، اور ڈرانے والا، نذیر بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے والا، بلانے والا، اس کی توحید، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت کی دعوت دینے والا، باذنہ، اس کے اذن کے ساتھ بنا کر بھیجا ہے، وسراج منیرا، اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی، ان آیات کے نزول سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف تبلیغ احکام، ترویج سنت و شریعت، اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام، شریعت کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت کا محبوب انہیں پہلے حکم دے چکا تھا ان آیات کے نزول سے قبل۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو روک لیا، صحابہ سے کہا علی اور معاذ بن جبل کو روکو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بالکل تیار یمن جانے کے لیے اپنی اپنی سواریوں پر موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، صحابہ نے خبر دی کہ وہ بالکل تیار ہیں، اپنی سواریوں پر سوار ہیں اور مدینہ المنورہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا انہیں روکو، میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے باہر، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف جانے کے لیے تیار تھے، خود نبی پاک وہاں پہنچے۔ وہ دونوں صحابہ اپنے سواری پر، اپنے گھوڑوں پر سوار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہدایات دے رہے ہیں، باتیں بتا رہے ہیں۔ بات کیا فرما رہے ہیں؟ نبی پاک فرمانے لگے معاذ بن جبل، علی، اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ آیات نازل کی ہیں، آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو تم یمن کے اندر جا کر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکل پیدا نہ کرنا، آسانی پیدا کرنا، ان کے لیے مشکل پیدا نہ کرنا، انہیں تبشیر دینا، انہیں مبارکبادی دینا، انہیں مبشریت دینا،
انہیں خوشخبری دینا، ویسے ہی انہیں ڈراتے نہ رہنا، اعمال کی طرف، جنت کی طرف، اچھے اعمال کی طرف، اس کے اچھے اجر کی طرف انہیں خوشخبری دینا، اور ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں مشکل میں نہ ڈال دینا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دونوں صحابہ کو، اور ساتھ ساتھ ان کی سواریوں کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے معاذ، آج میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، شاید جب تم واپس لوٹو تو تم مجھے نہ پا سکو، میرے مدینے اور میری قبر کو دیکھو، مجھے نہ پا سکو، مجھے تم نہیں دیکھ سکو گے، میری قبر کو دیکھو گے، میرے مدینے کو دیکھو گے، میری مسجد کو دیکھو گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، روتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں یہاں سے جاؤں گا آج میں انہیں اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور جب واپس لوٹوں گا تو انہیں دیکھ نہیں پاؤں گا، یہ جدائی وہ برداشت نہ کر سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ معاذ بن جبل ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، آپ کے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، تو آج یمن کی طرف جا رہا ہے، اور رسول پاک کی شان یہ ہے، تیرے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ مومنوں کے ہر وقت پاس ہوتا ہے، مومن جس مقام پر مرضی ہوں۔ یہ نہیں کہ آج میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو تم سے جدا ہو جاؤں گا، نہیں، نبی کی شان یہ ہے کہ نبی ہر وقت اپنے ماننے والوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے، اور وہ جہاں مرضی ہوں، چاہے یمن میں ہوں چاہے مدینے میں ہوں، محبوب نبی ان کے پاس ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ جب بیچنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سوال کیا، حضرت معاذ بن جبل سے کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ یہ بتاؤ، تم اگر یمن میں جاؤ، وہاں کوئی مسائل تمہیں درپیش آئیں تو ان مسائل کا جواب کہاں سے دو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں ان کے مسائل کو قرآن میں تلاش کروں گا، قرآن پاک میں تلاش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل، اگر تم ان کے مسائل کو، امت کے مسائل کو، ان لوگوں کے مسائل کو قرآن میں نہ پا سکو، یہ نہیں کہا کہ قرآن میں نہیں ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ اگر تم نہ پا سکو تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں ان مسائل کو آپ کی سنت میں تلاش کروں گا، آپ کے عمل میں تلاش کروں گا، آپ کے احادیث میں، آپ کے فرمان میں تلاش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان کے سوالوں کو، ان کے مسائل کو میری سنت میں نہ تلاش کر سکو، پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، پھر میں اجتہاد کروں گا، قیاس کروں گا، اپنی عقل کو استعمال کروں گا قرآن و سنت کے مطابق، اور ان کے مسائل کا حل پیش کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی آئی، آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے میری امت میں ایسے ذہین، فطین اور عقل رکھنے والے افراد کو پیدا کیا ہے۔ تو اب قرآن کا ماخذ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ کے اس کلام سے یہ بات نکل رہی ہے کہ شریعت کا ماخذ، ہمارے مسائل کا ماخذ سب سے پہلا کیا ہے؟ قرآن ہے، اور اس کے بعد حدیث نبوی، سنت نبوی ہے۔ اور اگر کوئی ان دونوں میں ان مسائل کا حل تلاش نہ کر سکے تو تیسرا جو ماخذ ہے شریعت کا وہ ہے اجتہاد، قیاس۔ انسان اپنی عقل و شعور کو بیدار کر کے قرآن و سنت سے مسائل کو نکال کر
وہ امت کے مسائل کو حل کرے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عین حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں صرف شریعت کا ماخذ، اعمال کا ماخذ صرف قرآن ہے یا حدیث پاک ہے، تو بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے جو آنے والے زمانے میں پیدا ہوں گے، اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن بظاہر وہ ہماری نظر میں نہیں ہے کہ قرآن و سنت سے ہم اس کو ثابت کر سکیں۔ تو اب کیا کرنا ہوگا کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، سنت کو پڑھیں گے، اور سنت میں اگر اس کا حکم ہے تو پھر تو بات واضح ہے، اگر حکم نہیں اور اس میں منع نہیں کیا گیا قرآن و سنت میں، تو امت کے لیے ان مسائل کا جواز پیش کریں گے۔ ہر دور کا جو جدید مسئلہ پیدا ہوگا، وہ انسان، وہ صاحب اجتہاد، وہ مجتہد اپنے عقل سے، اپنے شعور سے، اپنے قیاس سے وہ پیش کرے گا اور امت کی رہنمائی کرے گا۔ یہ علماء کا، محدثین کا، مجتہدین کا کام ہے۔ عام بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ ہر بندہ وہ اجتہاد شروع کر دے، جسے قرآن کا صحیح معنی بھی نہ آتا ہو، قرآن کا پورا ترجمہ بھی نہ آتا ہو، اور وہ کہے کہ ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، ہم کسی کو مجتہد نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ قرآن اور سنت سے فیصلہ لیں گے، تو گویا وہ گمراہی کی طرف جائیں گے۔ نبی پاک نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر کے امت کو راہ دکھائی ہے کہ اگر کوئی قرآن و سنت سے اپنے مسائل کا حل تلاش نہ کر سکے تو پھر وہ اپنی عقل کو، اپنے قیاس کو استعمال کرے، استعمال کر کے پھر وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کرے، اور جو وہ حل تلاش کرے گا وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر تم قرآن و سنت میں ان مسائل کو نہ پا سکو پھر کیا کرو گے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر کے امت کو ایک نئی راہ دے رہے ہیں کہ اگر تم قرآن و سنت کے اندر ایسے مسائل کو نہ پا سکو، لیکن قرآن و سنت نے اس کو منع نہ کیا ہو، اور اس وقت کے علماء، مجتہدین، ائمہ، اولیاء، بزرگان دین، وہ اگر قرآن و سنت میں اجتہاد کر کے، غور و خوض کر کے تمہارے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں تو وہ مسائل کا حل وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ یہ جو قیاس، اس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تم یمن میں جا رہے ہو، وہاں جانا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ کیا پیدا کرنا؟ آسانی، انہیں خوشخبری دینا، ڈرانا نہیں ہے۔ یہ نبی پاک فرما رہے ہیں خوشخبری دینا، انہیں ڈرانا نہیں۔ اور قرآن پاک کی اس آیت کے اندر آپ غور کریں تو پہلے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ الفاظ کی ترتیب یہ بھی معنی دیتی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، پہلے خوشخبری دیجئے، جنت کی بشارت دیجئے، نیک اعمال کا اجر دیجئے، نیک اعمال کے بدلے میں جو جنت، حور و غلمان، جنت کی نعمتیں، ان کی بشارت دیجئے۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ ہے نذیریت کا مرحلہ۔ اور آج کے اس دور میں کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تبشیر دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، اور تنذیر سے بالکل رک جاتے ہیں۔ افراد و تفریق نہیں ہونی چاہیے، جو قرآن نے حکم دیا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ کچھ صرف بشارتیں دیتے رہتے ہیں، اور یہ سب سے اچھا عمل ہے، یہ سب سے اچھا عمل ہے بشارتیں دینا، اور صرف ڈراتے رہنا، تنذیر کرتے رہنا یہ اچھا عمل نہیں۔ گو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن یہ بشارت دینے سے اچھا عمل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آج کا یہ موضوع نہیں ہے، میں اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں، لیکن اس بات کو مکمل کر کے آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی جس نے زنا کا جرم کیا ہوا تھا، اور پھر اس نے اپنے اس زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا ہے، ولد الزنا ہے، اس کو قتل کر دیا، ایک ڈرم کے اندر پھینک دیا،
اور اس کے بعد وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میں نے یہ کام کیا ہے، زنا کیا ہے، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کو میں نے قتل کر دیا ہے، تو اب میرے لیے توبہ ہے کہ نہیں، میرے لیے بخشش ہے کہ نہیں، میرے لیے نجات ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جا، چلی جا، تیرے لیے کوئی بخشش نہیں، تیرے لیے کوئی نجات نہیں، تجھے جہنم کا عذاب ملے گا، تجھے اس طرح کا عذاب ملے گا، قتل کا عذاب ملے گا، زنا کرنے کا عذاب ملے گا، تجھے یہ عذاب ملے گا، یہ سزا ملے گی۔ اس کے بعد وہ عورت روتی ہوئی چلی گئی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، ایک عورت آئی تھی، اس نے یہ مجھ سے سوال کیا تھا، مسئلہ پوچھا تھا، میں نے جواب دیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تو نے کب سے جنت کے اوپر پہرا دینا شروع کر دیا ہے؟ تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ توبہ کا دروازہ بند کرے؟ سن، اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے توبہ کرے تو جنت اس کے لیے ہے۔ تو صرف ڈراتے رہنا کہ قبر میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ نہیں، یہ بات درست ہے، عذاب ہوگا، یہ بات درست ہے، قبر کے اندر، حشر کے اندر عذاب ہوں گے گناہگاروں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے عذاب ہوں گے، لیکن یہ بات اس سے زیادہ درست ہے کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ کا دیدار ہوگا، مصطفیٰ کا دیدار ہوگا اور جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ تو شان تبشیر جو ہے اس کو بیان کرنا چاہیے، امت کے کسی فرد کو حق حاصل نہیں کہ وہ ویسے ہی ڈراتا رہے، نہ، وہ شان تبشیر بیان کرے، نیک اعمال کی ترغیب بیان کرے، یہ سب سے پہلا حکم ہے، اور قرآن کی ترتیب بھی یہ بتا رہی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، پہلے تبشیر ہے، اس کے بعد تنذیر ہے۔ اور بحمدہ تعالی اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کر کے پھر تبشیر دیتے ہیں کہ نبی پاک کی غلامی اختیار کرو، ان کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرو، تمہارے لیے بشارت ہی بشارت ہے، جنت تمہارے لیے ہے، جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ یہ 6 شانیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بیان کی ہیں، ایک شان نبوت، ایک شان شہادیت، ایک شان مبشریت، ایک شان نذیریت، ایک شان داعین الی اللہ باذنہ، اور ایک شان سراج منیرہ۔